اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو؟ جی محبت ہے۔ میلاد کیوں مناتے ہو؟ سرکار کے ساتھ پیار ہے اور محبت ہے۔ مسجدوں کو کیوں سجاتے ہو؟ سرکار کے ساتھ محبت ہے۔ جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ سرکار کے ساتھ محبت ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل سے خالص محبت اور تعلق بندگی کا بیان۔ آج ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، میں اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ کس طرح نصیب ہوگی؟ جو آیت کریمہ پڑھی ہے ذرا ترجمے پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ نہایت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اس وقت ہمیں نصیب ہوگی جب حضور کی پیروی کریں گے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا اس پر عمل کریں گے، جن سے حضور علیہ السلام نے منع فرمائے رکیں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ حضور جو کہہ دیں دین ہے، سرکار جو فرما دیں دین ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو منع فرما دیں وہ دین ہے۔ حضور علیہ السلام کا چلنا، حضور علیہ السلام کا بیٹھنا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل کرنا، ہر عمل سے منع فرمانا، یہ دین ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو فرما دیں وہ شریعت ہے، سرکار جس سے منع فرما دیں اس سے رک جانا یہ انسان کے لیے بھلائی ہے اور اس میں انسان کی نجات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو 10 سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے رہیں۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے 10 سال اپنی خدمت میں قبول فرمایا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کر سکتا، تو قربان جائے میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ ابو ذر تو ان کے ساتھ ہوگا، یقیناً تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ آج ربیع الاول کی پہلی ہے، لوگ پوچھتے ہیں تم یہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو، میلاد کیوں مناتے ہو، مسجدیں کیوں سجاتے ہو، اپنے گھروں کو کیوں سجاتے ہو؟ ہمیں محبت ہے، اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو؟ جی محبت ہے۔ میلاد کیوں مناتے ہو؟ سرکار کے ساتھ پیار ہے اور محبت ہے۔ مسجدوں کو کیوں سجاتے ہو؟ سرکار کے ساتھ محبت ہے۔ جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ سرکار کے ساتھ محبت ہے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگا کہ میں یہ نہیں کرتا، میں نے کہا تیرا تعلق نہیں ہے، تجھے محبت نہیں ہے، جسے محبت ہوگی وہ کرے گا۔ اور انہیں مروڑ پینی شروع ہو جاتی ہے، پیٹ میں درد پینا شروع ہو جاتا ہے، پیسے ہمارے ہیں، ہم اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی محبت میں، حضور علیہ السلام کے پیار میں۔ ہمیں اللہ رسول کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ محبت ہے، ہم یہ محبت میں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میں وہ سنی ہو جمیل قادری کہ مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، یا رسول اللہ کے گیت گاتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک ہمارے اندر یہ روح ہے۔ انشاءاللہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، پیار میں یہ محفلیں سجاتے رہیں گے اور سجاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کا یہ جو فائدہ ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں
کہ جس طرح ہم مسجدوں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں اور اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اس طرح ہمیں اپنے دل کو بھی سجائیں۔ ہم غور کریں کہ جن چیزوں کے ساتھ سرکار کو محبت ہے ان چیزوں سے محبت کریں، جن چیزوں کا حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا وہ کریں، اور جن کاموں سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، حضور نے نفرت فرمائی ہے، ان کاموں سے رک جائیں۔ یہ بھی اپنی زندگی کو اپنائیں، اپنے دلوں کو اس چیز کے ساتھ بھی سجائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔